بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 تک 83 تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ آیت نمبر 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ سوال رکھ رہے ہیں ہم سب کے سامنے۔ اولین تو مخاطب ظاہر اس وقت کے لوگ تھے، آج ہم سب کے لیے سوال ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ہی کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، سر جھکا چکے ہیں۔ وہ تمام شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب نے لوٹنا ہے اسی کی طرف، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ وہ آیت تھی، آیت نمبر 83، جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی تھی۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، پھر بات کریں گے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت کی تلاوت میں نے پچھلی بار کی تھی۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ لمبی آیت ہے، میں یاد دلاتا رہتا ہوں، پھر یاد دلاؤں گا۔ قرآن اپنے سامنے رکھیں، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو معنی بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو۔ قل، کہو، اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کہہ دیں آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم۔ کہہ دیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، سبت کہتے ہیں سین بے تال، تو سبت کے معنی ہوتا ہے پوتے، یعنی پوتے کے بعد جیسے باپ ہوا بیٹا ہوا اس کے پوتے کہلاتے ہیں نا، اس کے بعد کی نسل، تو جو ان کی اولادوں پر۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو، نبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں ذرا بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے اطاعت گزار ہیں۔ مسلم کے معنی ہوتا ہے فرما بردار، اطاعت گزار۔ یہ کوئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ بس جس کو مل گئی تو وہ مسلم ہے۔ وہ شخص مسلم ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے۔ تو نحن لہ مسلمون، ہم اسی اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اگلی آیت، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بھی چاہے گا
اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ آیت نمبر 84 جو میں نے پڑھی، یہ کم و بیش بالکل وہی الفاظ ہیں اس کے جو پیچھے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 136 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جب وقت ہوگا آپ کے پاس اس وقت نکال کے دیکھیے گا آیت نمبر 136 سورۃ البقرہ۔ اب ذرا یہاں پر تھوڑا تبصرہ چاہیے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اننون چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہوتے ہیں، اسے وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ صحیح جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو نازل کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو نازل کی گئی اس سے پہلے کے رسولوں پر، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت ہے، وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائیں، یا جہنم ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ میں نے جو بات کہی کیا تھی؟ وہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 5 ذہن میں لائیں۔ ذالک الکتاب، اعوذ باللہ من الشیطان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ غیب کیا ہے؟ انون ہے۔ ان کی 2 خوبیاں بھی بتائی گئیں کہ ایسے لوگوں کی 2 خوبیاں لوگ دیکھیں گے، نماز کے قائم کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں جس بات کو کہا گیا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اسی کی وضاحت یہاں آئی۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ سارا کچھ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرمانبردار ہیں اللہ کے، اور یہی ہے دین۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے، کوئی اور طریقہ لے کر کے جو بھی اللہ کے ہاں پہنچے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ قرآن صاف لفظوں میں یہ بات اعلان کر رہا ہے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ خسارہ کیا ہے؟ جہنم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے۔ مردود کا مطلب کیا؟ رد کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت یہ آ رہی ہے، اور یہ آیات جو آ رہی ہیں بڑی توجہ کی طالب ہیں ہم سب کے لیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کی تمام آیات بہت توجہ کی طالب ہیں، لیکن کچھ آیات وہ ہیں جس کا تعلق صاف نظر آتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے اپنے حالات سے ہے، وہ میری نظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ پہلے سنیں ان آیات کو، پھر اس کے بعد بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت اللہ دیں ایسے شخص کو یا ایسے قوم کو جو کفر کرے اپنے ایمان کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ اس بات کی گواہی بھی دے چکا ہو کہ بے شک رسول سچے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اور وہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہو کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہرگز نہیں ہدایت دیتے ظالم شخص کو یا ظالم قوم کو۔ کیوں ظالم کہا گیا؟ اس لیے کہ ایمان لائے، گواہی دی رسول کے سچ ہونے کی اور دلائل کے پہنچ جانے کی اپنے پاس، جو قرآنی آیات کی شکل میں ہدایات ہیں، دلائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں، آپ کے افعال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو یا ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ عربی میں لفظ قوم واحد کے لیے بھی آتا ہے اور انسانوں کے ایک گروہ کے لیے بھی آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جزا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام کے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہرگز کم نہ کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا جائے گا، توجہ دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کے بارے میں دین کی تفقہ کی دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے، آپ کے چچا عباس کے بیٹے۔ وہ ان سے یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا اور پھر وہ چلا گیا مشرکوں کے پاس۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو کچھ خیال آیا، پھر اس نے اپنے کسی آدمی کو بھیج کے سوال کروایا کہ کیا میرے لیے کچھ ذریعہ ہے واپسی کا دین کی طرف؟ تو اس پر فرماتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد اور اپنے آپ کا اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن اپنی جگہ یہ بات درست ہے جو کہی گئی، لیکن میں بعد میں ان کی آیت کی طرف پھر ایک بار آؤں گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، زائد ہوتا چلا گیا، زیادہ ہوتا چلا گیا، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی رہے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان سے نہیں قبول کیا جائے گا زمین بھر سونا، چاہے وہ فدیے میں دیا جائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یہاں پر تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہاں پر ذرا سا اس آیت پر توجہ دیں
یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ آیت نمبر 86 سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی، چاہے وہ ایک ہدایت کی خلاف ورزی ہو، چاہے بہت ساری ہدایات کی خلاف ورزی ہو۔ اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی، اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والا کفر میں ہوتا ہے، لیکن کب؟ اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی ہم سب سے ہوتی ہے، ہم سب سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لازماً۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کل بنو آدم خطاؤن، تمام کے تمام آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے۔ ایمان والوں سے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ یہ جو اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے، ایک عربی میں لفظ استعمال کیا تھا، معصیت، اللہ کی نافرمانی۔ یہ لفظ عین صادیہ سے نکلا ہوا ہے، عصا، اس کے معنی ہوتا ہے نافرمانی، عین صاد، نافرمانی، اسی سے لفظ معصیت نکلا ہے۔ نافرمانی سرزد ہو گئی، ایمان والا جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، شرمندگی سے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہے، اور اپنے اندر عزم رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا، یہ غلطی اس سے دوبارہ سرزد نہیں ہوگی۔ اس نے کوئی کفر نہیں کیا۔ کفر وہ تب کرتا ہے جب وہ جان لیتا ہے کہ یہ اس نے غلطی کی ہے اور اپنی غلطی پر مصر ہے، وہ آرگومنٹ پیش کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، وجوہات بیان کرتا ہے، اور اپنی غلطی کے لیے اللہ کی نافرمانی کی ہدایت کے خلاف ورزی کرنے پر اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا۔ اب وہ کیا ہے؟ اب وہ کفر میں ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کہاں تک اس کو معاف کر دیں گے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ چور کی مثال یاد رکھیں، چوری 2 روپے کی ہو، 2 کروڑ کی ہو، دونوں چور ہیں۔ 2 کروڑ روپے کی چوری کو چور کو آپ معاف کر دیں وہ بات اور ہے، لیکن دونوں چور ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ایک نافرمانی کرنے والا وہ بھی اس نے بھی کفر کیا، اللہ کی بے شمار نافرمانیاں کرنے والا اس سے بھی کفر کیا۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دیں؟ جبکہ وہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ رسول سچے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی وہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے پاس بینات آ چکی، یہ قرآن بینات ہی میں ہے نا، کھلی کھلی نشانی آ چکی، بینات آ چکی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو ہم پھر ہدایت نہیں دیتے۔ اس وقت کا دور اور تھا، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے۔ یہ آج کی تعلیم جن لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اللہ اپنے زبان کے سچے ہوا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور بالکل اس کے مطابق کام کریں گے۔ یہ جو لفظوں کی ہیرا پھیری اور مکاری اور چال بازیاں، یہ ہماری تعلیم نے ہمیں سکھائی ہیں، برا نہیں مانیے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ ان سے کوئی بات پوچھے تو گول مول جواب دیتے ہیں، کیوں؟ اگر کسی حکمت کی بنا پر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی حکمت نہیں ہے، آپ اگلے کو چکر دینا چاہتے ہیں تو یہ تو غلط ہے۔ آپ دنیا میں تو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگوں کو، اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے؟ آپ کی اس حرکت کا بدلہ آپ کی نیت پر ملے گا، آپ نے کیا کیا ہے۔ کچھ دیندار لوگوں نے اس کی دلیل بھی نکال لی ہے دلائل۔ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، دونوں، راستے میں کوئی سوال کرتا ہے، کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ابو بکر کے ساتھ ابو بکر سوال کرتے ہیں، کسی نے کیا، کون؟ وہ پہچانتا تھا ان کو، تو کیا ظاہر ہے وہ تو وہاں سے مکے سے بھاگ کے نکلے، کیسے بتا دیں؟ وہاں انہوں نے انعام رکھ دیا ہے، پتہ نہیں 100 اونٹ انعام رکھا تھا جو بھی خبر دے گا۔
تو کہتے ہیں یہ میرا رائد ہے، مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ بات تو درست کہی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانی کو راستہ دکھانے ہی والے تو تھے، لیکن حقیقت کو چھپا لیا یہ جواب دینے کے بجائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے یہ، لیکن یہاں نیت خیر کی تھی، حکمت تھی اس بات میں۔ یہاں سے لوگوں نے اس طرح کی دلیلیں بہت ساری نکال لی ہیں، اور اس کے بنا پر دیندار طبقے کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان سے آپ کوئی بات کریں اور وہ بات یوں گول مول بات کریں گے، آپ کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، یا نتیجے پر آپ کی مرضی ہے صحیح پر پہنچے غلط پر پہنچے، وہ انہیں پرواہ نہیں اس کی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں غزرہ سن لی، آپ نے سن لیا۔ کیا یہ بات ہم پر صادق نہیں آتی کہ ہم یہ ساری گواہیاں دینے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہم کفر کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ہدایت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعلیموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر جو انجام ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام کے تمام انسانوں کی۔ لعنت کے معنی جانتے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، لعنت ہے ان پر، ان سب کی، اور یہ ان پر عذاب، یہ لعنت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی طرف عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ جیسے کوئی ہو رہا ہے تکلیف میں چیخ رہا ہے، آپ گزر جاتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے، توجہ بھی نہیں دی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی طرف پلٹے، اپنی شرمندگی کا اللہ سے اظہار کرے، معافی چاہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھے۔ پھر اگر ہو جائے یہ غلطی، کوئی بات نہیں، پھر یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بند نہیں کیا ہے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ موت نہیں آتی، کھلا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، جب ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی، کسی بھی نافرمانی کی طرف انسان پڑتا ہے تو وہ پھر نافرمانیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگلی آیت میں یہی بات کہی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں زیادہ ہی اضافہ ہوا، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز نہیں کی جائے گی، لن تقبل، ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ضالون، جو سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ولضالین، وہی ہے ضالون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مرے اور اس کے بعد ان کے لیے فدیہ میں زمین بھر سونا بھی دیا جائے، قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مال لگایا ہے اللہ کی طرف، سب بیکار۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے وہ کچھ کر رہی ہے، پیسے ادھر لگا رہی ہے، ادھر لگا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کرے، کچھ نہیں قبول ہوگا۔ لن تقبل منہم، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ لن یقبل من احدہم ملء الارض، کسی سے بھی، کوئی بھی ہو، اگر ان خصوصیات کا حامل رہا ہے تو وہ جان لے، کوئی بھی ہو، زمین بھر سونا، جو خواہ وہ فدیے میں دیا جائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیات ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیات در حقیقت مجھے اور ہر اس شخص کو مخاطب کر رہی ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، جو حقیقتاً ایمان والے ہیں، جن کو اللہ نے متقی کہا ہے، جو اپنے آپ کو واقعتاً جہنم سے بچانے والے ہیں۔ الحمدللہ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے غلطی ہوتی ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کفروا بعد ایمانہم، ایمان کیا ہے؟ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا 2 سے 5، اور اس کا انکار، کفروا کیا ہے؟ اس میں اللہ کی ہدایت کا انکار، انون باتوں میں کسی بات کا انکار۔ ایک شخص کے بارے میں، عبداللہ بن جدعان، جو
قریش کے ہی قبیلے سے تھا. اس کے بارے میں سوال کیا گیا، جو بہت ہی زیادہ مال خرچ کرنے والا، مہمانوں کی عزت کرنے والا، غریبوں کو مال تقسیم کرنے والا تھا. ان کے بارے میں سوال کیا گیا آپ سے کہ کیا اس کی نیکی قبول ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا، سنیے گا، جواب میں فرمایا، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف کر دینا اس دن جس دن آپ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. یوم الدین یعنی حشر کے دن، فیصلے کے دن، ہے نا. یعنی اس نے یہ کبھی نہیں. کیا بات کہی جا رہی ہے یہاں؟ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ سب کچھ تو کرتا تھا، لیکن اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کا. اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین کے مالک ہوں گے، مالک یوم الدین. اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آخرت میں جنت اور جہنم ہے، آخرت پر یقین نہیں تھا. یہ جملہ، یہ الفاظ صاف لفظوں میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب، میرے خطاؤں کو معاف کر دیجیے گا اس دن جب فیصلے کا دن ہوگا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان. اگلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نہیں پہنچ سکتے بر. یہ پیچھے ہم لوگ سورۃ البقرہ میں ایک آیت میں نے کہا تھا، آیت بر کے نام سے معروف ہے. بر کہتے ہیں حق کی ادائیگی. جس کا حق ہے اس کو پورا پورا دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم، اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، جو تم بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہوں. یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے نا. اس آیت کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک آتی ہے روایت. ابو طلحہ انصاری تھے، ان کے بارے میں جب یہ آیت سنی انہوں نے تو اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ دینے کا فیصلہ کر لیا. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم حق ادا ہی نہیں کر سکتے اللہ کا جب تک کہ تم وہ نہ کرو کہ تم جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس میں سے تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. اور یہ بات وہی ہے کہ جو سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. تو جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والا ہے اس کو دنیا کی ہر چیز حقیر نظر آئے گی اللہ کی محبت کے سامنے. دنیا میں سے بہت مرغوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، وہ بھی اسے اللہ کی محبت کے آگے بے مرغوب ہے. یہی وہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر. یہ وہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نیکی کو پہنچتا ہے. پھر وہ انسان اللہ کی احسان کی ادائیگی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور جو کچھ تم دو گے اللہ تو، وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. آیت کا رخ پھر گھوم رہا ہے، واپس جا رہا ہے. وہ اسی وفد کے حوالے، یہ ظاہر انہی دوران میں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، یہ الگ الگ نازل ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے جو بھی ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 86 سے، ان کو خود بھی پڑھیے، غور کیجیے. یہاں سے لے کے 86 سے لے کے 91 تک کی آیات، اور پھر یہ 92 اللہ کی محبت کے آگے تو اللہ کے پر ایمان رکھنے والے کے لیے تو ہر شے ہیج ہے، ہر شے ہیج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.